السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ کل میں نے 3 آیات کا ترجمہ اور تفصیل بتائی ہے۔ اگر آپ نے ان کو نہیں دیکھا، میرے چینل پر جا کر آپ پہلے ان 3 آیات کو ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں کیا فرمایا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 30 سٹارٹ کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اینڈ شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ کر لیں تاکہ میں جو ویڈیو بناؤں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے۔ آیت نمبر 30 کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت کی ہم تشریح کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر مضبوط دلیل یہ دی گئی تھی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی عبادت کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 28 میں کافروں کی کفر پر تعجب کا اظہار بھی اسی بنا پر کیا گیا تھا اب انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید پختہ کیا جا رہا ہے آیت میں خلیفہ سے مراد یہاں پہ ہے اللہ نے فرمایا میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد انسان ہے، اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے گا اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی کروانے کی کوشش کرے گا۔ آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ایسی مخلوق خلیفہ بنانے والا ہوں جو زمین میں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی۔ فرشتوں کی اس سوال کا منشا خدا نہ خواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا اللہ پہ، بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلنے کا امکان ہو۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے، انہوں نے آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا۔ فرشتوں نے سوچا شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہو۔ آگے ہم آیت نمبر 31 کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور آدم کو یعنی اللہ نے سارے نام سکھائی دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ اب یہاں پہ ہم تشریح کر لیتے ہیں۔ ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور انسان کو پیش آنے والی کیفیات کا علم ہے۔ مثلاً بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، صحت ہوگی، بیماری ہوگی وغیرہ مراد ہوگی سے۔ اگرچہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی ادھر موجود تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت بھی ان چیزوں کی پوری سمجھ میں نہیں تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور اسی طرح اللہ نے عملی طور پر انہیں باور کرا دیا
کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا مقصود ہے وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا. امید ہے آپ کو اس آیت کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ہم آیت نمبر 32 کی تلاوت کر لیتے ہیں. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے. حقیقت میں علم اور حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں. اب نا یہ بظاہر ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، ہم تشریح کریں کہ یہ نام صرف نا حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے. جو اللہ نے نام سکھلائے تھے نا، کہا گیا کہ صرف آدم علیہ السلام کو سکھلائے گئے تھے اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے. اس صورت میں ان ناموں کے بارے میں پوچھنا یہ جتانے کے لیے تھا کہ تم میں وہ صلاحیت نہیں رکھی گئی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے مقصود ہے. دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھاتے وقت فرشتے موجود تھے ادھر نا، لیکن چونکہ ان کی ان باتوں کو سمجھنے یا یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں تھی اس لیے وہ امتحان کے وقت جواب نہ دے سکے. اس صورت میں ان کے جواب کا حاصل یہ ہوگا، یعنی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں وہی علم حاصل ہو سکتا ہے جو آپ ہمیں دینا چاہیں اور اس کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دیں. امید ہے آپ کو آج کا میرا جو ہے 3 آیات کی سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتی ہوں کل آیت نمبر 33 کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا.